اور عصر کی نماز کو جمع کر سکتے ہیں. آپ سب کو میں مسئلہ بتا دوں کہ ظہر اور عصر کی نماز بغیر سفر کے بھی جمع کر سکتے ہیں, اس بارے میں واضح حدیث ہے, لیکن اس چیز کو عام طور پہ کوئی مشکل و مجبوری کے لیے رکھنا چاہیے. تو جمع کر سکتے ہیں, ایسا ہو سکتا ہے, مغرب و عشاء کو جمع کر سکتے ہیں, یہ ایک میکسیمم فیسلٹی مل سکتی ہے. لیکن نماز مس کرنا تو سوال ہی نہیں ہے. آپ سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا. ہاں ٹائم ہی نہیں ملا تھا, مطلب اسپتال لے کے جا رہی تھی میں بار بار, بہت بیمار تھا ان کا لڑکا, بہت سیریس ہو گیا صحیح تھا. ہے. اگر کہیں پہ بیٹھے ہیں, کھڑے نہیں مل رہا ہے موقع, بیٹھے پڑھ لیں, بیٹھے نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کہیں پہ جیسے موقع ملے ویسے پڑھ لیں, لیکن مس کرنے کی اجازت نہیں ہے. آپ اس چیز سے امیجن کریے کہ جنگ کے میدان میں مسلمان ہوتے تھے, ان کو کہا گیا کہ اپنی سواریوں پہ بیٹھے پڑھو یا چلتے پڑھو, ہاں, لیکن نماز مس کرنے کی اجازت نہیں ہے. جی وعلیکم السلام. ٹھیک ہے, چلو ہم کلاس شروع کرتے ہیں. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, اما بعد. آیت نمبر 75 ہم پڑھ چکے ہیں, آیت نمبر 76 سے ہم شروع کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا, اب یہ جوز کی بات ہو رہی ہے, بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا, جب وہ ایمان والوں سے ملتے تو کہتے قَالُوا آمَنَّا, کہتے ہاں ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا ایک ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ جب وہ اپنے وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ, جب وہ اکیلے ہوتے بعض اپنوں کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ, قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ, تو وہ کہتے کہ کیا تم انہیں اس چیز کے بارے میں بتاؤں گے کہ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ, جو کھول دے تمہارا معاملہ اللہ کے آگے, تمہارا معاملہ اوپن کر دے اللہ کے آگے. لیحاجوکم بہ عند ربکم, تاکہ وہ حجت کرے تمہارے رب کے پاس, تمہارے خلاف حجت کرے. افلا تعقلون, کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ وہ آپس میں کہتے ہیں بات کو, افلا تعقلون, عقل نہیں ہے. یعنی ان کے نزدیک عقل مندی کیا ہے کہ چھپانا, ان کو سب چیز نہیں بتانا, اور یہی پرابلم تھا ان کا. ذرا پلیز میوٹ کریں جو انمیوٹ ہے. ان کا پرابلم کیا تھا کہ یہ ڈکلیئر نہیں کرنا چاہتے تھے, بتانا نہیں کرنا چاہتے تھے. مسلمانوں سے ملتے تو کیا کہتے ہیں, تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے کہ وہ مسلمانوں سے جب ملتے ہیں تو وہ کہتے کہ ہم بھی ایمان لاتے ہیں, یعنی کہ ایمان لاتے ہیں, وہ اپنی کتاب پہ ایمان لاتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کے لیے میں بھیجے گئے, عربوں کے لیے بھیجے گئے, یعنی اس طرح کی کچھ جنرل بات بول دیتے ہیں. لیکن جو پیشن گوئیاں ہیں, جو پیشن گوئیاں ہیں ان کی کتاب میں, تو وہ پیشن گوئیاں وہ آنے نہیں دیتے مسلمانوں کے سامنے, عربوں کے سامنے, اوس اور خزرج کے سامنے, اور عربوں کے قبیلوں کے سامنے. تو جب وہ کہتے, یعنی کیا معاملہ ہے کہ وہ اس چیز کو کنسیل کرتے تھے, چھپاتے تھے, اور ایک دوسرے کو کیسے سمجھاتے تھے کہ نہیں بتانا ان کو. یعنی جو لوگ تورات پڑھتے ہیں اور جو جانتے ہیں ان پیشن گوئیوں کو, تو وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں بتانا یہ لوگوں کو, کہ تاکہ, اور وجہ کیا ہے, ایکسکیوز کیا ہے کہ دیکھو پھر اللہ کے سامنے یہ لوگ تمہارے خلاف حجت کریں گے, جو تم پر جو چیز آئی ہے وہ مت بتاؤ, نہیں تو یہ لوگ جو حجت کریں گے اللہ کے پاس. تو یہ ان کا معاملہ تھا, اور یہ ان کی ریالٹی تھی کہ مت بتاؤ, اور یہ چیز ان کے ساتھ انفارمیشن شیئر مت کرو. ہاں, یہ بات ہمیں ملتی ہے. آیت نمبر 76 میں آتے ہیں. 76 ہم نے پڑھ لیے, 77 پہ آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون, کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے وہ چیز جو وہ چھپاتے ہیں اور وہ چیز جو اعلان کرتے ہیں. جو وہ چھپاتے ہیں, جو اعلان کرتے ہیں, اللہ سب کچھ جانتا ہے. کیا ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے؟ ہاں, ڈونٹ دے نو دس, مطلب کر سکتے ہو یہ گیمز دنیا میں, لیکن اللہ تو سب کچھ جانتا ہے. آپ کو کیا اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے؟ آیت نمبر 78 میں آتا ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ. اب یہ ایک اور کیٹیگری, ایک وہ کیٹیگری ہے جو جانتی ہے, ایک وہ کیٹیگری جو دوسروں کو کہہ رہے ہیں چھپاؤ, تم مت بتاؤ, نہیں تو اللہ کے سامنے یہ سب باتیں آئے گی تو تم اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے. مطلب کچھ الٹی ہی بات ہے, الٹی لاجک.
اب یہ کیٹیگری پڑھیے، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان میں امی بھی ہے. امی کسے کہتے ہیں؟ ان لیٹرڈ، جو پڑھے لکھے نہیں، ان پڑھ ہے. لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب نہیں جانتے. کون سے ان پڑھ؟ سمجھیے، لا یعلمون الکتاب، جو کتاب نہیں جانتے، الا امانیہ، صرف اپنی خواہشات کو جانتے ہیں. مطلب کتاب کیا کہتی ہے وہ نہیں جانتے، وہ اپنی خواہشات کو جانتے ہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ نہیں کرتے ہیں سوائے گمان. وہ کیا کرتے ہیں؟ گمان کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں کیا بتایا کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو کیا ہے؟ امی ہیں. اب آپ دیکھیے، امی یہ لفظ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. امی آپ دیکھیں گے، امی لفظ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. آپ کو مثال ملے گی اس میں کہ قرآن کی سورہ جمعہ سورہ 62 آیت نمبر 2، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ اللہ نے بھیجا رسول امیوں میں، جو رسول انہی میں سے. تو پتہ کیا چلتا ہے کہ امی لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عزت کی بات ہے. کیسے عزت کی بات ہے؟ کہ اگر وہ کوئی بہت بڑے اسکالر، رائٹر، پوئٹ ہوتے اور پھر ایک لیٹسٹ کتاب ان کی آئی ہے قرآن، تو اس سے شک ہونے کرنے والوں کو کوئی بنیاد مل سکتی تھی شک کرنے کی. لیکن اللہ نے چنا جس رسول کو، تو ایک امی رسول کو چنا. تو ان کے لیے امی کیا عزت کی چیز ہے. لیکن یہاں پہ امی کس سینس میں آپ دیکھیے کہ اس بارے میں کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، تو اس سے کون مراد؟ منہم سے کون مراد؟ ہم دیکھتے ہیں کہ مجاہد کہتے ہیں اس سے مراد اہل کتاب. امیون کیا ہے؟ تو یہ وہ لوگ جو لکھتے نہیں ہیں، پڑھنا نہیں لکھنا نہیں جانتے. یہ لوگ، یہ ابو العالیہ تابعین، ابو العالیہ الربی، قتادہ، ابراہیم النخعی، یہ سب کی تفسیر ہے. وہ کہتے ہیں کہ امی کا مطلب ہے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، ان پڑھ ہے. اور لا یعلمون الکتاب، لا یعلمون الکتاب، تو یہ چیز کی میننگ خود بتائی گئی ہے آگے، الا امانیہم، کہ وہ کیا جانتے ہیں؟ کتاب نہیں جانتے. کیسے امی ہے؟ امی کی ڈیٹیل کیا ہے؟ لا یعلمون الکتاب، کہ وہ کتاب نہیں جانتے، یہ اس کی ڈیٹیل ہو گئی. اور کیا جانتے ہیں؟ امانی، اپنی خواہشات کو جانتے ہیں. اچھا، آپ کو یاد ہوگا ایک حدیث ہم لوگوں نے پڑھے تھے کہ جس کے اندر میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ وہ لوگ جن کے دل کالے ہو جاتے ہیں، پورا دل کالا ہو جاتا ہے، مربادن کلکوز، جیسے کہ ایک برتن جو اندھلا ہوا ہے. اور اس کے بارے میں کیا آتا ہے کہ لا یعرف معروفا ولا ينکر منکرا الا ما اشرب هواه، صحیح مسلم کی حدیث ہے. وہ لوگ حق کو نہیں سمجھتے، معروف کیا ہے، منکر کیا ہے اس نہیں سمجھتے ہیں. اور کیا سمجھتے ہیں؟ جو صرف ان کے دل میں جو خواہشات ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں. تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ لوگوں کے پاس بھی کتاب نہیں ہے، کتاب کا علم نہیں ہے، یہ امی ہے. کس اعتبار سے امی؟ ذرا میں آپ کو بہت اہم بات بتاؤں کہ آج بھی اگر آپ دیکھیں گے تو وہ لوگوں میں بہت سارے لوگ ہیں ان کے اسکرپچرز پڑھتے ہی نہیں ہیں. تو یعنی اسکرپچرز کے اعتبار سے امی ہے، ان پڑھ ہے، پڑھے ہی نہیں ہے. یعنی کہ ان پڑھ جیسے ہی ہوئے، وہ پڑھتے لکھتے ہی نہیں ہے وہ اپنی کتاب کو. ان پڑھ ہی ہوئے نا وہ، کہ بھئی تم ان پڑھ ہو کیا کہ پڑھتے لکھتے نہیں ہو؟ تو وہ تمہاری جو کتاب ہے، تمہیں جو کتاب کو تم فالو کرتے ہو نہیں پڑھتے ہو. تو اکثر جو ہوتے ہیں وہ، تو یہ کیٹیگری اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کیا، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، جو کتاب کو نہیں جانتے. پھر کیا جانتے ہیں؟ امانی، اپنی خواہشات کو جانتے ہیں کہ ہماری خواہشات کے حساب سے یہ صحیح ہے، خواہشات کے حساب سے یہ غلط ہے. خواہشات معیار نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے بری ہے، اور کوئی چیز کو ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے اچھی ہے، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216. تو یہ کیا جانتے ہیں؟ امانیہ، اپنی صرف خواہشات کو جانتے ہیں. اور کیا ہے؟ یظنون، یظنون کیا ہے؟ گمان کرتے ہیں. گمان، ریئلٹی نہیں ان کے پاس، حق نہیں ہے، گمان ہے. وہ گمانوں پہ چلتے ہیں، ازمپشنز پہ چلتے ہیں. ان کا ریلیجن کیا؟ ازمپشنز. اور کیا ہے؟ خواہشات اور ازمپشنز. کیا ہے؟ کتاب نہیں ہے. تو یہ ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ کیٹیگری کا ذکر کیا. ایک وہ کیٹیگری تھی اس سے پہلے والی، ایک یہ کیٹیگری بھی ہے. اس بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک بہت ہی زبردست بات کہی ہے اس آیت کے بارے میں. بولے یہ آیت میں ایک وارننگ ہے امت مسلمہ کے لیے، کہ امت مسلمہ میں بھی، ہم میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو امی ہوتے ہیں. لا یعلمون الکتاب، جو کتاب نہیں جانتے، قرآن نہیں جانتے، سنت نہیں جانتے، قرآن حدیث میں کیا دیا ہے وہ نہیں جانتے. امی ہوتے ہیں، وہ ان پڑھ ہوتے ہیں قرآن حدیث کا جہاں تک معاملہ ہے، پڑھتے لکھتے نہیں ہیں کچھ بھی. لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، پھر کیا بچتا ہے؟ خواہشات بچتی ہے. ہاں ہمارے حساب سے یہ اچھا ہے، غلط ہے. اور گمان بچتے ہیں، خواہشات اور گمان رہ جاتے ہیں. اور اس میں یہ بھی وہ بات انہوں نے انکلوڈ کی کہ جو لوگ صرف قرآن پڑھتے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں، تو یعنی پڑھے اور سمجھے نہیں، وہ بھی کیا ہو گئے؟ ان پڑھ ہی ہو گئے. یعنی ان پڑھ، یعنی کہ پڑھ کے سمجھے نہیں تو ان پڑھ ہی بولیں گے، وہ بھی ایک ٹائپ کا ان پڑھ ہو گیا، امی بول دیے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں یہ چیز میں ہمارے لیے بھی وارننگ ہے جس سے ہمیں بھی ڈرنا چاہیے. ایک چیز کتنی زبردست بات ہے نا، یہ بات سوچنے پہ کتنی زبردست بات ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، تو بدبختی ہے ان کے لیے، لعنت ہے ان پر. کن پر؟
جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، یکتبون الکتاب بایدیہم، اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور پھر کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے، اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ اکبر، ایسے لوگ، ان کے لیے کیا ہے؟ بدبختی ان کے لیے، لیشتروا به ثمنا قلیلا، تاکہ وہ لیں اس کے ذریعے چھوٹی سی قیمت، جو بھی قیمت ملے گی چھوٹی ہوگی تو کہ دنیا میں ملے گی، ثمنا قلیلا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بدبختی ہے اس کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا۔ ثمنا قلیلا پھر سے آ رہا ہے، ثمنا قلیلا سورہ بقرہ میں ہی ہم نے پڑھے ہیں اس سے پہلے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تو بدبختی ان کے لیے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، اس کے لیے ہلاکت ہے ان کے لیے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا اس وجہ سے، وہ ویل لہم مما یکسبون، تو بدبختی ان کے لیے، لعنت ہے ان کے لیے، ہلاکت ہے ان کے لیے، مما یکسبون، جو وہ اس کے ذریعے کماتے ہیں، جو وہ اس کے ذریعے کماتے ہیں اس کے لیے کیا ہے؟ بدبختی ان کے لیے، بہت کم قیمت کے لیے انہوں نے اپنی آخرت کو بیچ دیا۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں جو یہ ثمنن قلیلہ جو ہے نا، ثمنن قلیلہ، وہ کہتے ہیں یہ جو کچھ، جو زمین، جو کچھ دنیا میں ہے، یہ زندگی میں، اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب ثمنن قلیلہ ہی ہے، ثمنن قلیلہ ہی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر، اس کے ذریعے کیا فائدہ ہوا ہے؟ بہت سے لوگوں کا بڑا بڑا فائدہ ہوا ہے، بہت سے لوگوں کا۔ آپ دیکھیں گے مذہب کے نام میں، مذہب کے نام میں جو پیسہ لوگ اکٹھا کرتے ہیں، مذہب کے نام میں جو رچ ہوتے ہیں، اگر آپ رومن کیتھولک چرچ کے بارے میں دیکھیں گے تو رومن کیتھولک چرچ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ چرچ کے اندر جو پادری تو رہبانیت اختیار کرنے کے ہوتے ہیں، لیکن بات کیا ملتی ہے کہ وہ چرچ کی اتنی ساری پراپرٹیز، اتنا سارا ویلتھ وہ کنٹرول کرتے ہیں۔ اگر آپ مثال کے طور پہ پروٹیسٹنٹ دیکھیں گے، دیکھو پروٹیسٹنٹس نے کیا کیا؟ رومن کیتھولک کے طرز کے خلاف پروٹیسٹ کیا، انہوں نے رہبانیت کو کہا کہ نہیں صحیح ہے، لیکن الٹا ان کا اپوزٹ طریقہ، وہ اپوزٹ طریقے پہ گئے۔ ان کا کیا ماننا ہے کہ پراپرٹی ہو، رچ ہو تو وہ گاڈ ہیز بلیسڈ یو، بلیسنگ کی نشانی ہے کہ تم رچ ہو، مالدار ہو، بلیسنگ کی نشانی ہے مالدار ہو۔ اور اسی وجہ سے آپ پیسٹرز میں دیکھیں گے کہ پیسٹرز میں سرچ کر رہا تھا ٹاپ 10 ریچسٹ پیسٹرز، $760 ملین کی پراپرٹی ایک پیسٹر کی، کینتھ کوپلینڈ، اور پرائیویٹ جیٹس، مینشنز، ہاں یہ سب چیزیں۔ اور ریلیجن، آپ دوسرے مذہب والوں میں دیکھیں گے کسی کا انتقال ہوتا ہے اور تخت کے نیچے سے بہت سارا سونا نکلتا ہے، بہت ساری چیزیں نکلتی ہے۔ یہ چیزیں لوگوں کو، اپنے ڈیوٹیز کو اس چیز کے تعلق سے، اوپر والے کے تعلق سے صحیح بات سے دور رکھ کر یہ پراپرٹیز اور ویلتھ ملتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ثمنن قلیلا، بہت کم ہے، یہ بہت کم، کتنے ملین؟ پرائیویٹ جیٹ، یہ سب چیزیں بہت کم ہے، نتھنگ، ثمنن قلیلا، جو کچھ دنیا میں سب ثمنن قلیلا۔ تو یہ ایک افسوس والی چیز ہے جو ہوتا ہے، اور انسان اس طرح سے اپنی آخرت کو بیچ دیتے ہیں اور دوسروں کو بھی بھٹکاتے ہیں اور گمراہی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب آتے ہیں ہم آیت نمبر 80 پہ، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی سوائے چند دنوں کے لیے، چند گنتی کے دنوں کے لیے جہنم کی آگ ہمیں چھوئے گی۔ یہ جوس کا کہنا تھا، کیا کہتے تھے کہ جہنم کی آگ ہم چوزن پیپل ہے، ہمیں تو اگر چھوئی بھی تو چند تھوڑے دنوں کے لیے چھوئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ کے پاس سے کوئی عہد لیا ہے، وعدہ لیا ہے؟ تم نے اس بارے میں کوئی وعدہ لیا ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، تو اللہ اپنے عہد کو تو توڑے گا نہیں۔ تم نے کوئی پرومس لیا اللہ کے پاس سے تو اللہ اپنے پرومس کو نہیں توڑتا۔ تم تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ کے بارے میں ایسی بات کہتے ہو جو تمہیں خود نہیں معلوم ہے؟ کیا تم اللہ کے بارے میں ایسی بات بولتے ہو جو تمہیں خود ہی نہیں معلوم ہے؟ ایسا کر رہے ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا۔ تو میرے بھائی امی بہنیں، یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو ان میں تھی، خوش فہمی کہ ہم تو جہنم جائیں گے ہی نہیں، اور اگر گئے بھی تو تھوڑے دنوں کے لیے۔ اس چیز کے بارے میں ایک اور آیت کو اس سے کنیکٹ کرتے ہیں جو ابن کثیر رحمہ اللہ نے مینشن کیا ہے، وہ اس آیت کو کنیکٹ کرتے ہیں۔ اوکے چلیے، مجھے وہ آیت سپوز کرتے ہیں کہاں ہے، سورہ نساء کی آیت ہے، چلیے میں ہی پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ تو سورہ نساء کی آیت نمبر 123 124 ہے، لیسا بیامانیکم، تمہاری چاہتوں سے، تمناؤں سے نہیں، ولا امانی اہل کتاب، نہ اہل کتاب کی تمناؤں سے،
من یعمل سوءا یجزا به، جو برا کرے گا اس کا ملے گا، ولا یجد له من دون اللہ ولی ولا نصیرا، اسے اللہ کے علاوہ کوئی اور مدد. یعمل من الصالحات من ذکر او انثی، تو جو کوئی نیک کام کرے گا چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وہو مومن، اور بشرط وہ مومن ہے، فاولئک يدخلون الجنة ولا یظلمون نقیرا، تو اس کو جنت ملے گی، اس میں تھوڑا بھی نقیر، تھوڑا بھی ظلم نہیں کیا جائے. تو اس آیت میں کیا آتا ہے؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 123 124. میں نے آیت کیوں پڑھی؟ کیونکہ اس میں کیا دیا گیا کہ تمہاری تمناؤں سے بھی نہیں اور تمہارے اہل کتاب کی تمناؤں سے بھی نہیں ہونے والا معاملہ، تمناؤں سے معاملہ نہیں ہونے والا. یہ ان کی تمنا تھی کہ جہنم کی آگ تو ہمیں نہیں چھوئے گی، تو اللہ نے کہا کچھ عہد لیا، وعدہ لیا ہے. یہ بات میں کیوں اس طرح سے بول رہا ہوں؟ کیونکہ آپ جانتے ہو، ہم سب جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ امید کا معاملہ ان کے اندر اس حد تک جاتا ہے، بولے ہاں ہاں ہم تو معافی ہو جائیں گے، لاسٹ میں تو جنت جائیں گے نا، لاسٹ میں تو جنت جائیں گے، بولے ہاں جہنم جا کے بھی آخر میں تو جنت پہنچ جائیں گے. اور یہ امید کی وجہ سے، یہ امید ان کو دھوکے میں ڈالتی ہے، یہ امید کی وجہ سے وہ پھسل جاتے. تو میرے بھائی میری بہنیں، اس میں پرابلم کیا ہے؟ پہلی بات تو جہنم کی آگ ایک سیکنڈ کے لیے بھی کوئی برداشت نہیں کر سکتا. پہلا پوائنٹ، جہنم کی آگ جو دنیا کی آگ سے 70 ٹائمز پاورفل آگ ہے، کوئی وہاں تھوڑی دیر کے لیے بھی جا نہیں سکتا. تو یہ روٹ جو ہے نا، جیسے روڈ میپ کہ جہنم سے وایا جہنم جنت، یہ روڈ میپ پرابلمٹک ہے. دوسرا پرابلم کیا ہے کہ جب آدمی گناہ کے راستے پہ جاتا ہے تو اس کے اندر گناہ سے رکتا نہیں ہے، وہ گناہ اسے کفر کے دروازے تک پہنچا دیتے ہیں. شروعات میں گناہ کر رہا ہوتا ہے اور پھر خاتمہ اس کا کفر پہ ہو جاتا ہے. اور آج ہم لوگ دیکھنے والے ہیں کہ کیسے کفر شرک تک بھی پہنچاتا ہے، کفر اور شرک کس طرح سے کنیکٹڈ آ جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ، ہم وہ بھی دیکھنے والے ہیں. تو شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ گناہ سے ہوتی ہے. پھر گناہ کی ایک لذت، اٹریکشن اس کے دل میں اس طرح سے بیٹھ جاتا ہے کہ وہ گناہ کو چھوڑنا نہیں چاہتا ہے. اور وہ گناہ آ کر اس کے ایمان کو اٹیک کرتا ہے. کہ کئی بار ہوتا ہے کہ لوگ دکھتے ہیں کوئی غلط کام کر رہے ہیں، ان سے کہو کہ کیا یہ غلط ہے؟ بولتے ہیں ہاں غلط ہے. غلط ہے؟ ہاں غلط ہے. غلط ہے؟ ہاں غلط ہے. پھر ایک دن بولتے ہیں ارے میں نہیں مانتا یہ سب باتیں، میں نہیں مانتا یہ سب باتیں، یہ ہو گیا کفر. یہاں اس سے پہلے تک جب مان رہے تھے کہ غلط ہے وہ تھا گناہ، لیکن جب انہوں نے کہا میں نہیں مانتا، ہو گیا کفر. وہ کفر کے دروازے پہ کیسے پہنچا؟ گناہ کی وجہ سے پہنچا. تو یہ سیکنڈ پرابلم ہے یہ روٹ کے اندر. اور اس کے اندر جو راستہ گناہوں کا لے، اور جو لوگ کئی بار سوچتے ہیں کہ لاسٹ میں ہم اللہ سے معافی مانگ لیں گے وغیرہ، اور ویسا ہوتا نہیں ہے. تو حقیقت میں وہ بوڑھے ہو جائیں تو بوڑھے ہونے کے بعد کئی بوڑھے بزرگ لوگوں کو توفیق نہیں ہوتی ہے معافی مانگنے کی، کئی لوگوں کو نہیں ہوتی ہے. اسی چیز پہ اس کا خاتمہ ہوتا ہے. اور موت کو کون دیکھ سکتا ہے کہ بوڑھے ہونے والے ہم ہیں یا بچنے والے ہیں؟ یہ سارے پرابلمز ہیں اس کے اندر. تو ہم سب کو یہاں یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن ہمیں بھی نصیحت حاصل کرنا چاہیے. اور میں نے سورہ نساء کی آیت نمبر 123 جو کنیکٹ کر کے بتایا، اس میں تمہاری تمناؤں سے بھی نہیں ہوگا، نہ اہل کتاب کی تمناؤں سے ہوگا. جنت کا معاملہ کیا ہے؟ ایمان ہے، عمل ہے، تو کامیابی ہے. سمجھ لیجیے بات کو. تو میرے بھائی میری بہنیں جو لوگ اسٹڈی کلاس میں موجود ہیں، ہم یہ یاد رکھیں ایمان یہ دو چیزوں کے درمیان ہے. ایک تو اللہ سے امید بھی ہو اور اللہ کا ڈر بھی. صرف ڈر ہو امید نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ اللہ الرحمن ہے، الرحیم ہے، اللہ کی رحمت لوگوں کا دکھ رہا ہے معاملہ، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. دونوں کے درمیان میں ایمان ہے، یہ بات کو یاد رکھیے. آگے اللہ نے فرمایا بلا من کسب سیئۃ، کا مطلب کیا ہے کہ کیوں نہیں، ہاں من کسب سیئۃ، جو کوئی برا کام کرے گا. سیئۃ جو ہے نا، یہ کیا ہے؟ کوئی برائی، جو کوئی کسب کمائے، برائی، کوئی برائی کرے، ایک برائی کرے. وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور وَأَحَاطَتْ اس کے ذریعے اس کی خطائیں اسے گھیر لے. وہ گناہ کرے، کسب سیئۃ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیہَا خَالِدُونَ، تو وہ جہنم والوں میں سے وہیں پہ رہیں گے. اللہ اکبر. یہ کیا ہے معاملہ؟ کسب سیئۃ، وہاں پہ ابھی اس سے پہلے کیا بات ہو رہی تھی؟ جو جہنم کی آنکھ تھوڑے دنوں کے لیے آئے گی. اب یہاں پہ بات آیا کہ ایک برائی بھی کمائے اور اس کے ذریعے احاطت بھی خطیئتہ، اس کی خطائیں اس کو گھیر لے. ہاں، اس کی جو خطا ہے، خطیئتہ یہ سنگولر ہے ایکچولی، اس کی خطا اس کو گھیر لے. ایک گناہ کرے، اس کا گناہ اس کو گھیر لے. اس کی تفسیر میں اگر آپ دیکھو گے تو امام ابن کثیر نے کئی چیزیں جمع کی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حسن بصری اور عطا، یہ سب کا قول بتایا کہ اس سے مطلب یہ ہے احاطت بھی خطیئتہ، اس کا شرک ہے، یعنی شرک والی چیز جو اسے گھیر لے، یعنی ایک گناہ بھی اس کو گھیر لے، شرک. اور عمش جو تابعی ہے وہ رپورٹ کرتے ہیں، ان سے ان کے ذریعے بھی ایک بات ملتی ہے کہ
مطلب وہ گناہوں سے توبہ کیے بغیر مر گیا، وہ بات ہو رہی ہے۔ ابو العالیہ مجاہد حسن بصری سے ایک اور قول یہ ملتا ہے کہ احاطت بھی خطیئتہ کا مطلب ہے کبیرہ گناہ، میجر سنس۔ اور اس میں ایک اور بات انہوں نے ذکر کی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ حدیث حسن سند سے ملتی ہے، ایاکم ومحقرات الذنوب، کہ ڈرو ایسے گناہوں سے جن کو حقیر سمجھا جاتا ہے، یعنی نتھنگ سمجھا جاتا ہے، فإنہن یجتمعن علی الرجل حتی یہلکنہ، کیونکہ یہ سب جمع ہو جاتے ہیں ایک شخص میں یہاں تک آتے اسے ہلاک کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ بات کیا ہو رہی ہے؟ اپوزٹ بات ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 80 میں بات جو آئی تھی، جو ان کی مینٹالٹی تھی کہ جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی سوائے چھوئی تو تھوڑے دنوں کے لیے، تو اللہ نے کہا کہ جو برا کمائے اور اس کے گناہ اس کو گھیر لے تو وہ جہنم والوں میں سے ہے، فَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ اسی میں رہیں گے۔ تو میرے بردرز اینڈ سسٹرز، یہاں پہ ایک بہت بڑی بات یہ آ رہی ہے کہ ایک گناہ بھی برباد کر سکتا ہے ایک انسان کو، یاد رکھیے، کیونکہ ہوتا کیا ہے نا، ایک گناہ ایک انسان کو دوسرے گناہ میں کی طرف کھینچتا ہے۔ ایک گناہ آدمی کرتا ہے، پھر دل چاہتا ہے ایک اور گناہ کرے، وہ ایک اور گناہ کی طرف کھینچتا ہے۔ وہ وجہ کیا بنی؟ وہ ایک گناہ جس کو اس نے رہنے دیا کہ ہاں یہ تو رہنے دو۔ تو کسب سیئۃ، جو برائی کمائے، اور یہ کیا ہو گیا؟ احاطت بہ خطیئتہ، کہ اس کی جو گناہ ہے اس کو گھیر لے۔ تو یہ ایک گناہ کئی بار اس کی کھینچنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، اس کی گمراہی کا ذریعہ وہ ایک گناہ بن جاتا ہے۔ تو یعنی ایک گناہ کو بھی ایسے مت سمجھو کہ اس سے کیا ہوگا، چھوڑو اس کو رہنے دو۔ مطلب ہر گناہ کے بارے میں آدمی یہی سوچے کہ اللہ کی نافرمانی مجھے نہیں کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ آیت نمبر 82، اب اپوزٹ بات، والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک کام کیے، ایمان لے آئے اور نیک کام کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں رہنے والے ہیں، جنت والے ہیں، جنت کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ وہیں پہ رہیں گے۔ یہاں پہ جمع کا صیغہ یاد رکھیے، یہ جو جنت والی آیتیں ہیں نا، اس میں ہم فیہا، ہم جمع کا صیغہ آتا ہے، پلورل، یعنی جنت میں ایسا نہیں کہ آپ اکیلے ہو، جنت میں بہت سارے جو نیک لوگ، ثلۃ من الاولین وثلۃ من الاخرین، جو اصحاب الیمین نمبر بعد والوں میں سے، ہم فیہا خالدون۔ تو جنت کے اندر ایک بہت اچھی لائف، وہاں پہ نعمتیں تو ہے، اللہ کی رضا، اللہ کا دیدار ہے، لیکن ساتھ میں جنت والوں کے ساتھ جو ملاقاتیں، باتیں، ان کے ساتھ جو ڈسکشن، جو سوشل لائف وہاں کی ڈسکرائب ہے، ہم فیہا خالدون، تو اولئک اصحاب الجنہ۔ تو یہ سب باتوں پر ہم دھیان دیں، اور یہ نعمت اللہ نے تیار کر رکھی ہے۔ اب سوال یہ کہ ہم ان میں سے ہیں نہیں، بہت سارے لوگ ہیں، پہلے لوگوں میں سے، بعد کے لوگوں میں سے، اصحاب الیمین کی بات کر رہے ہیں، اور سابقون السابقون تو اور وہ بھی الگ بات ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم ان میں سے ہیں یا نہیں ہیں، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے ہمارے لیے۔ چلیے نیکسٹ آیت نمبر 83 پہ آتے ہیں۔ یہاں پہ وہ ایک ڈسکشن وہاں ختم ہوا، یہاں سے ایک الگ ٹائپ کا ڈسکشن سٹارٹ ہو رہا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، جب ہم نے میثاق لیا، جو پکا عہد لیا بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم نہیں عبادت کرو گے سوائے اللہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پکا عہد لیا بنی اسرائیل سے کہ وہ نہیں عبادت کریں گے سوائے اللہ کی۔ اب یہاں پہ میرے بھائی اور میری بہنیں، پھر سے بات آ رہی ہے میثاق کی، اور اسی سورہ میں ہم نے پہلے میثاق کے بارے میں پڑھے ہیں، اب یہاں پہ پھر بات آ رہی ہے، اور ایک الگ طریقے سے آ رہی ہے، ایک الگ بات طریقے سے آ رہی ہے، اور الگ باتیں یہاں پہ ایمفسائز ہونے والی ہے۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھو گے تو یہاں سے جو ڈسکشن سٹارٹ ہو رہا ہے، جیسے کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو اہل کتاب تھے، ڈائریکٹلی ان کی مثالوں کے ساتھ میں بات آنے والی ہے، ان کی مثالوں کے ساتھ میں بات آنے والی ہے، یعنی زیادہ فوکس ان کے اوپر ہے۔ کیسے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، امید کرتا ہوں یہ جو سیکشن ہے یہ پورا میں کور کروں۔ آج میں تھوڑا 15 منٹ ایکسٹرا لوں گا کیونکہ لیٹ شروع ہوئے تھے، تو ہم انشاءاللہ تاکہ ایک سیکشن کور کر لیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کہ جب ہم نے پکا عہد لیا بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، کیا چیزوں میں عہد لیا؟ سب سے پہلے کہ تم نہیں عبادت کرو گے سوائے اللہ کی، تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تو اس کے اندر کیا ہے؟ توحید، لا تعبدون الا اللہ، نہیں تم عبادت کرو گے سوائے اللہ کی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، احسان کرو گے۔ وَذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو گے۔ وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ۔ والمساکین، جو مساکین ہیں، مسکین ہیں، جو ضرورت مند ہوتے ہیں، جو ضرورت مند ہوتے ہیں، ان کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو گے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کے ساتھ اچھی بات کروں گے، اچھی طریقے سے بات کروں گے۔ لوگوں کے ساتھ کیسے؟ اچھی بات کروں گے۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا، ابن کثیر اس روایت کو جمع کرتے ہیں، کہ انہوں نے کہا کہ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی، اچھی بات کا حکم دینا، بری بات سے روکنا، ان کے ساتھ صبر کے ساتھ پیش آنا، ان کو معاف کرنا،
یہ سب قولوا للناس حسنا، اور سارا اچھا بیہیویئر اس کے اندر شامل ہے. یہ حسن بصری کی تفسیر ہے اس آیت کے اندر. تو قولوا للناس حسنا کے اندر دعوت بھی شامل ہے. یاد رکھیں آپ کہ لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو. اچھی بات کہنا کیا دین کی بات نہیں آئے گی؟ سب سے اچھی بات نہیں آئے گی؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر، اچھائی کا حکم دو برائی سے روکو، نہیں آئے گا؟ آپ سوچو قولوا للناس حسنا. اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث بھی ہم بتا دیتے ہیں. امام احمد نے اس حدیث کو جمع کیا ہے اور حدیث صحیح ہے. لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ اچھائی میں سے کسی اچھائی کو حقیر مت سمجھو. وَإِن لَمْ تَجِدْ یا وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن لَمْ تَجِدْ فَأَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ مُنْطَلِقٍ، کہ چاہے تمہیں کچھ نہ ملے تو اپنے بھائی سے اچھے طریقے سے ملتے ہو، مسکراتے ہوئے ملتے ہو، یہ بھی نیکی ہے. تو مطلب اس کو حقیر مت سمجھو، اس کو نتھنگ مت سمجھو کہ میں اچھے سے اسمائل کرتے ہوئے کسی سے ملوں تو یہ کوئی حقیر بات، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بات ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ. کیا دیکھ رہے ہوں کہ تاما والمساکین وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاۃ، لوگوں کے ساتھ اچھی باتیں کرو. واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. یہ حکم دیا اللہ نے بنی اسرائیل کو بھی، نماز قائم کرو. میں نے سرچ کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ آج بھی جو جوز ہیں ان میں 3 پریئرز ہیں جو مانی ہوئی ہے. 3 پریئرز، شاچارت یعنی مارننگ پریئر، منچاہ آفٹرنون پریئر، اور وتھ ایوننگ پریئر. 3 پریئرز ان میں آج بھی ہے. جو ڈیواؤٹ جو جوز ہوتے ہیں ان میں یہ پریئر ہے، اور ان کو سکھایا گیا تھا. 5 جو نمازیں ہیں ان کو بھی سکھائی گئی تھی. نماز ان کو سکھائی گئی تھی. اب اس کا کچھ ریمننٹس باقی ہے جو ملتا ہے. اور جس چیز کی بات ملتی ہے، میں نے ایک سروے میں دیکھا تو ان میں ڈیواؤٹ جو پریئر کرنے والے، ڈیلی پریئر کرنے والے کم لوگ ہیں. آج کم لوگ ہیں، اور کمپیریزن مل رہا تھا. تو لیکن ان میں بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا انہیں کہ نماز قائم کرو. نماز ایک ایسی چیز ہے جو پچھلے نبیوں کے لیے بھی تھا، سارے نبیوں کے لیے، سارے امتوں کے لیے تھا نماز قائم کرنا. وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دینا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ میثاق ان کو یاد دلایا کہ یہ سب باتیں تھی. ثم تولیتم الا قلیلا منکم، پھر تم سب پلٹ گئے سوائے تم میں سے بہت تھوڑوں کے. وانتم موردون، اور تم اعراض کرتے ہو، منہ موڑتے ہو. تو منہ موڑتے ہوئے کیا ہو گئے؟ تم پلٹ گئے اکثر ان میں سے. الا قلیلا منکم، سوائے ان میں سے بہت کم. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ان کو، یہ بتایا کہ ان کے میثاق یاد دلائے کہ یہ سارے پرومسز تھے تمہارے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا تم سے یہ عہد اور وعدہ پکا کہ تم اپنے خون کو نہیں بہاؤ گے. وَلَا يُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، نہ اپنے آپ کو نکالو گے. کیا مطلب ہے یہ؟ لا تسفکون دماءکم، کہ تم اپنے خون کو نہیں بہاؤ گے، نہ اپنے آپ کو وہاں سے نکالو گے. ایک منٹ مجھے اوکے. تو یہ اپنے خون کو نہیں بہاؤ گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم کمپیریزن کے لیے وہ آیت کو دیکھتے ہیں جہاں پہ جو قتل کرنے کہا گیا تھا. تو کیا کہا گیا تھا؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنا قتل کرو. اس کا مطلب کیا تھا کہ قوم کے جو لوگ مجرم تھے، وہ جنہوں نے ظلم کیا تھا، جو غلط، جو اللہ کی نافرمانی کی تھی، ان کا قتل کرنے کی سزا دی گئی تھی. تو کون نافذ کرے گا؟ وہ قوم ہی نافذ کرے گی. تو فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کہا گیا تھا کہ اپنا قتل کرو. یہاں پہ لا تسفکون دماءکم، اپنے خون کو مت بہاؤ، یعنی کہ اپنے بھائی کے خون کو بہانا ایسے ہی ہے جیسے اپنا خون بہانا. اور جو قوم کے لوگوں کا خون بہانا، یہ اس زمانے کے مسلم تھے. تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم مسلمان ایک دوسرے کا خون مت بہاؤ. یہ بات کلیئر ہے کہ قرآن میں تو یہ کہا گیا ہے کہ کسی بھی معصوم کا قتل نہیں بہاؤ، قتل نہ کرو، خون مت بہاؤ کسی بھی انسان کا. لیکن ایک کنیکشن دیکھیے وہاں پہ بھی. آپ کو یاد ہوگی مشہور آیت سورہ مائدہ کی سورہ 5 آیت نمبر 32. اس کے اندر کیا آتا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا. شارٹ میں، جو کسی ایک معصوم کا قتل کرے ایسا ہے جیسے کہ سارے انسانوں کا قتل کر دیا. سارے انسانوں کا قتل کر دیا، یعنی کسی ایک معصوم کا قتل کیا تو جیسے سارے انسانوں کا قتل کیا. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ کسی کا خون بہاتے ہو مسلمان کا، تو ایسا ہے لا تسفکون دماءکم، اپنے خون کو مت بہاؤ، اپنے خون کو مت بہاؤ، یہ کہا گیا.
تو یہ جو میں نے ابھی جو آیت پڑھی یہ اس کے اندر ابن کثیر نے بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ یہاں پہ تمہارا خون کہا گیا ہے، تمہارا خون کہا گیا ہے. ہاں، اور ولا تخرجون انفسکم، نہ گھروں سے نکالو، جلا وطن کرنے کی بات ہو رہی ہے، ایگزائل پہ ڈالنے کی بات ہو رہی ہے، شہر سے باہر کرنے کی بات ہو رہی ہے. ولا تخرجون انفسکم، نہ اپنے آپ کو باہر نکالو، من دیارکم، اپنے گھروں سے. مطلب تم مسلمان ایک دوسرے کو جلا وطن مت کرو، مطلب ایک دوسرے کو باہر نہ کر دو، اپنے گھروں سے باہر نہ کر دو کہ بس تم لوگوں کا گھر ہم نے لے لیا، باہر نہ کر دو. تو اللہ نے کہا ثم اقررتم وانتم تشهدون، پھر تم نے اقرار کیا اور تم اس بات پر گواہ تھے. ہاں، تم اقرار کیا، تم اس بات پہ گواہ تھے. اب ہوا کیا تھا، یہ ہوتا کیا تھا، یہ اب آ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے کہ یہ آیت نازل ہونے کی وجہ اس زمانے کے کچھ معاملات تھے. کیا معاملہ تھا؟ مدینہ میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو مدینہ کے اندر یہودیوں کے 3 میجر قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ 3 قبیلے تھے. تو بنو قینقاع کی کے الائز کون تھے؟ خزرج تھے. جو انصار کے اندر جو عرب تھے، انصار میں اوس اور خزرج یہ 2 قبیلے تھے. تو خزرج کی الائنس کس کے ساتھ ہوتی تھی؟ بنو قینقاع. اسلام سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے پہلے کی بات ہو رہی ہے. خزرج کے ساتھ بنو قینقاع، اور اوس کے ساتھ میں بنو نذیر اور بنو قریظہ. اور یہ دونوں کی بات بے بات پہ جھگڑے ہوتے تھے. تو جب جنگیں ہوتی تھی تو اوس اور خزرج کی جب جنگ ہوتی تھی تو یہ یہودی قبیلے بھی اس کے ساتھ میں الائڈ تھے، وہ لوگ بھی جنگ کرتے تھے. وہ لوگ جب جنگ کرتے تھے، اب یہاں پہ ایک یہودی دوسرے یہودی کے خلاف ہوتا اور دونوں ایک دوسرے کے خلاف جنگ کرتے، تو ایسا ہوتا تھا کہ وہ لوگوں نے اس طرح سے رول بنایا تھا. کیا رول بنایا تھا؟ کہ وہ لوگ جب کی بات ہوتی تھی، سامنے ایک یہودی دوسرے یہودی کا قتل کرتا تھا، اور یہ کرتے تھے، خون بہاتے تھے، جلا وطن کر دیتے تھے، آ کر کے ان کا گھر لے لیتے، ان کی پراپرٹی لے لیتے، ان کو گھر سے باہر کر دیتے، بھگا دیتے، غلام بھی بنا لیتے تھے. ہاں، مطلب غلام یعنی کہ غلام اس اعتبار سے نہیں، پرزنر آف وار بنا لیتے تھے، قیدی بنا لیتے تھے، یہ سب کر لیتے تھے. لیکن جب غالب آ جاتے، جب ہرا دیتے، تو پھر کیا کرتے؟ وہ قیدی کا کہتے کہ نہیں، قیدی بنانا ہمارے لیے صحیح نہیں ہے. تو اس وجہ سے وہ اس کا فدیہ بھی دے دیتے تھے، پیمنٹ بھی کر لیتے تھے، کوئی چیز کرتے تھے، کوئی چیز نہیں بھی کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں ایک ٹاپک سٹارٹ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا کہ لا تسفکون دماءکم، کہ تم اپنے خون کو نہیں بہاؤ گے. لیکن یہ لوگ کرتے تھے. ولا تخرجون انفسکم، تم گھروں سے باہر نہیں کرو گے، جلا وطن نہیں کرو گے، ایگزائل میں نہیں بھیجو گے، لیکن کرتے تھے وہ لوگ. ثم اقررتم وانتم تشهدون، وہ لوگ اقرار کیے تھے اور وہ لوگ خود اس بات پہ گواہ تھے. پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم انتم هؤلاء، پھر تم وہی ہو، تقتلون انفسکم، آپس میں ان کو من دیارہم، اور تم میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ کو اپنے گھر سے باہر کر دیتا ہے، جلا وطن کر دیتا ہے. تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، مدد کرتا ہے ان کے خلاف گناہ کے طور پر، زیادتی کے طور پر. وہیں یاتوکم اسارا، اور اگر قیدی بنا کے لایا جاتا تو فاتوہم، تو فدیہ بھی دے دیتے تھے. جب قیدی بنا دیا جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ جب غالب آ چکے ہیں، جنگ کا معاملہ ختم ہو گیا، اب قیدی بنا دیے گئے ہیں، تو پھر تفاتوہم وہو محرم علیکم اخراجہم، جبکہ حرام تھا ان کے اوپر کہ وہ ان کو جلا وطن کرے، یہی حرام تھا. اب پھر اللہ تعالیٰ نے کہا افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم کتاب کے بعض حصے پہ ایمان رکھتے ہو؟ وتکفرون ببعض، اور بعض حصے کا انکار کرتے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، فی الحیات الدنیا. تو پھر جو لوگ ایسا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ بعض حصے پر ایمان لاتے ہیں، بعض کا انکار کرتے ہیں. اللہ نے کہا کہ پھر ان کا کیا بدلہ ہے سوائے یہ کہ رسوائی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی. وہ یوم القیامت، قیامت کے دن یردون الی اشد العذاب، انہیں بھیج دیا جائے گا سب شدید ترین عذاب کے لیے. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور جو وہ کرتے ہیں اس چیز کے تعلق سے، جو تم کرتے ہو اس چیز کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس چیز کے تعلق سے بے خبر نہیں ہے، اللہ کے پاس ہر چیز کی خبر ہے. وما اللہ بغافل عما تعملون. یہاں پہ بہت سارے پوائنٹس آتے ہیں. سب سے پہلے ایک چیز تو ایمفسائز کی گئی ہے کہ خون بہانا. تو میں آپ کو ایک بات ریپیٹ کرتا ہوں، جیسے کہ اسلام نے سارے معصوم لوگوں کا خون بہانے سے روکا ہے، کسی بھی معصوم کا خون نہیں ہے. اور جو چیز بھی ہے وہ جو سزا کے طور پہ ہوگا تو حکومت نافذ کرے گی. کوئی ایسا راستہ چلتا ہے انسان نہیں نافذ کر سکے کہ گلٹی ہے، کرمنل ہے، وہ کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا ہے. یہ ایک بات ہے. اور جو جنگ کے اندر بھی بہت سخت قاعدے ہیں، اس کے اندر بھی ظلم سے روکا گیا ہے، یہ ایک بات ہے. لیکن
ایک ہوتا ہے کہ منع ہے، لیکن جیسے مثال کے طور پہ ایک مثال دوں کہ کسی کا خون مت بہاؤ، ایک ہوتا ہے بھائی بھائی کا خون نہ بہائے، تو بھائی کے ساتھ کچھ ایک اور ایڈیشنل چیزیں آتی ہے کہ نہیں آتی، کہ بھائی بھائی نے بھائی کا قتل کر دیا، تو یہ چیز تو اور بری بات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ تو یہ چیز کی برائی کو اور بتایا گیا کہ لا تسفکون بالدماء، اب ایک دوسرے کو جلا وطن کرو اور نہ کسی اور کی مدد کرو اس کے خلاف، یہ رول بتایا گیا ہے، یہ رول بتایا گیا ہے۔ اور اس کے اندر یہ کہا گیا کہ یہ یہودیوں کے ڈبل سٹینڈرڈز بتائے گئے کہ وہ لوگ ایک چیز یہ کرتے تھے، دوسری چیز وہ کرتے تھے، کس طرح سے وہ دونوں چیزیں کہا گیا۔ غور کرنے کی بات کیا ہے کہ ثم انتم جو آیا، یہ ثم انتم، پھر تم وہی لوگ ہو، ثم انتم، اسے صیغہ تعجب کہا جاتا ہے کہ پھر تم وہی لوگ ہو، تم تو وہی لوگ ہو، یہ صیغہ تعجب ہے، مطلب تعجب کے ساتھ۔ اور اس کے اندر یہ جو آگے ہم پڑھتے ہیں کہ الی اشد العذاب، اشد العذاب یعنی سخت ترین عذاب، سخت ترین عذاب کے لیے کس کو بھیجا جاتا ہے، بھیجا جائے گا؟ یہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، اس زمانے کے مسلمان تھے، اس زمانے کے مسلمان تھے، یہ موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم کے ایمان والے مسلمان تھے، لیکن کیا تھا، پارٹ پہ ایمان لاتے تھے، پارٹ کو انکار کرتے تھے۔ تو اللہ نے کہا جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو دنیا میں بھی ذلت ملے گی۔ یہاں پہ آنسر دکھ رہا ہے آپ کو کہ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ مسلمان اس طرح سے پریشان کیوں دکھتے ہیں، مسلمانوں پہ اس طرح سے پریشانی کیوں دکھ رہی ہے؟ کلیئر آنسر ہے ہمارا کلیئر آنسر کیا ہے؟ ہمارا آنسر یہ ہے میرے بردرز اینڈ سسٹرز، یہ بھی قرآن کی پیشن گوئی پوری ہو رہی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو کہ کوئی نافرمانی کرے، پارٹ کرے، پارٹ کر رہے ہیں آج کتنے مسلمان۔ مثال کے طور پہ آپ وراثت کا معاملہ لے لو، وراثت کے معاملے میں خود کا حق لینا ہوتا ہے تو قرآن کی آیت یاد آ جاتی ہے، وراثت میں اسلام یاد آ جاتا ہے، اور کسی کا حق لے لینا ہے تو پھر اسلام کو تھوڑا سا سائڈ پہ کر دو، کسی کا حق میں لے لوں۔ وراثت کے معاملے میں بہت سارے دھوکہ دہی ایسی چلتی ہے، بہت سارے لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں وراثت کے معاملے میں۔ حلال کے اندر آدمی بولے کہ مجھے حلال کھانا کھانا ہے، ذبح کیا ہوا ہونا چاہیے، کمائی حرام سوچ سے چل رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں حلال کھانا مت کھاؤ، لیکن وہ چیز میں کیوں مس کر رہے ہو؟ دونوں چیزوں ساتھ میں ہونی چاہیے۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ پارٹ کو مانتے ہیں، پارٹ کو نہیں مانتے، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے لیے پیشن گوئی ہے یہ آیت کی روشنی میں، آئینے میں اگر ہم مسلمانوں کو دیکھیں گے تو آپ کو دکھائی دے گا کہ جیسے یہاں کہا گیا ویسے ہی ہو رہا ہے۔ بہت سخت بات، فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے۔ کیوں؟ تم تو جانتے ہو نا، تمہارے پاس تو پیغام ہے، تمہارے پاس تو رسول ہے، تمہارے پاس تو میسج ہے، پھر تم ایسا کرتے ہو تو خزی فی الحیات الدنیا۔ تو ہم سب کے لیے بھی ڈرنے والی بات ہے یہاں پر، ویوم القیامت، قیامت کے دن، الی اشد العذاب، سخت ترین عذاب۔ یہ اشد کسے کہتے ہیں؟ اس کو تفضیل بولتے ہیں، یعنی کہ سخت سے سخت ترین عذاب۔ اللہ اکبر، وما اللہ بغافل عما تعملون۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی خریدی آخرت کے بدلے میں، دنیا کی زندگی لی، کچھ فائدہ ہے دنیا کا، فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، ان کے لیے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، مطلب ان کی کسی بھی طرح سے مدد نہیں کی جائے گی، اور ان کے لیے سخت ترین یہ اس طرح کا عذاب ہے، عذاب ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا۔ کتنی سخت وارننگ یہاں پہ دی گئی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور اس کے بعد ہم نے کتاب دینے کے بعد وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، کئی رسولوں کو بھیجا۔ جو یہ قفینا جو کہا گیا، قفینا کے اندر اس کا مطلب یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے کنٹینیوس رسولوں کو ایک کے بعد ایک، یعنی کہ ایک کے بعد ایک رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ کئی لوگ کیا سمجھتے ہیں نا، موسیٰ علیہ السلام پھر ڈائریکٹلی عیسیٰ علیہ السلام، ایسا نہیں، موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں کئی رسولوں کو جہاں پہ دیا ہوا ہے وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ جو کہا گیا ہے، تو کئی رسولوں کو بھیجا گیا۔ کیونکہ اس کے تعلق سے اگر ہم دیکھیں سورہ مومنون کی آیت نمبر 44 ہے، ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَىٰ یعنی سکسیشن میں، کنٹینیوس، ایک کے بعد ایک جو رسولوں کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ بِالْبَيِّنَاتِ، اور عیسیٰ ابن مریم کو واضح دلیلیں دی۔ عیسیٰ ابن مریم لاسٹ، یہ رسولوں کے سلسلے میں بنی اسرائیل کے آخری نبی، تو آخری کو خاص منشن کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام جو بہت نمایاں، جو ان کو جنہوں نے ان کو بچا کے نکالا فرعون کے چنگل سے، تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد رسولوں کا ذکر ہے، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ بِالْبَيِّنَاتِ، عیسیٰ ابن مریم البینات، عیسیٰ ابن مریم کو واضح روشن دلیلیں دی اللہ تعالیٰ نے۔ روشن دلیلیں کیا؟ انہوں نے مردہ کو زندہ کیا، انہوں نے لیپرسی وغیرہ کے پیشنٹس کو ہیل کیا، پیدائشی اندھے کو ہیل کیا، بینات۔
وَأَيَّدْنَاهُ بِالرُّوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی مدد کی روح قدس کے ساتھ، جو پاک روح کے ساتھ. اور روح القدس کیا ہے؟ وہ جبریل امین ہے. جبریل امین ہے، جیسے کہ ہمیں اور دلیلیں ملتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، ہر بار جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آتا اس چیز کے ساتھ جو تم نہیں خود چاہتے تھے، استکبرتم، تم تکبر کرتے. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، ایک حصے کو، کچھ کو تم نے قتل کر دیا، جھٹلا دیا. وہ رسول جو آئے، جو کئی رسولوں کو اللہ نے بھیجا، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تو کچھ کو جھٹلا دیا، وَفَرِيقًا تُقْتُلُونَ، اور کچھ کا تم نے قتل کر دیا. یہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے. اب یہاں پہ کانٹیکسٹ دیکھیے پورا. یہ جو عہد کی بات آئی، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سٹارٹنگ میں سمجھایا تھا ان کو، ایک بہت ہی سافٹ اور بہت ہی پازیٹیو طریقے سے سمجھایا تھا. اور کیا ہوتا ہے نا، سمجھانے کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ ہوتا ہے پیار سے سافٹلی سمجھایا گیا کہ یاد کرو اللہ کی نعمت کو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمت کو. ایک وہ طریقے سے بھی بتایا گیا. اب آ رہے ہیں بہت سخت طریقے سے سمجھایا جا رہا ہے، بہت ہی سخت طریقے سے. کیوں؟ کیونکہ یہاں معاملہ یہ تھا کہ یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے تھے. یہ کون لوگ تھے؟ اللہ کی وحی ان کو ملی تھی، ان کے پاس کتاب تھی، اور یہ لوگ انکار کر رہے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا، کیا کہا کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آیا، تو اللہ نے ان کو یاد دلایا کہ دیکھو تمہارے پاس تو رسول آئے تھے، ہاں، تم نے کچھ کو جھٹلا دیا، کچھ کا انکار کر دیا، قتل کر دیا. آگے پڑھتے ہیں. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل تو جیسے جلاف میں، کور میں، ہاں کور میں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل لعنہ اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، بلکہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ان پر ان کے کفر کی وجہ سے، اور ان میں بہت کم ہے جو ایمان لاتے ہیں. تو ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت کی. یہ جو کہتے ہیں نا غلف کہ نہیں ہم لوگوں کو کچھ نہیں ہوتا، ہم لوگوں کو کچھ نہیں ہوتا، تو یہاں پہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ان پر ان کے کفر کی وجہ سے، اور فقلیلا ما یؤمنون، بہت کم ہے جو ایمان لاتے ہیں وہ. تو یہ چیز ذکر ہے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، جب ان کے پاس کتاب آئی اللہ کی طرف سے. اچھا میرے خیال سے ہمیں یہاں رکنا چاہیے، کیونکہ میں نے کہا تھا میں 15 منٹ ایکسٹرا لوں گا، تو تقریباً ہو ہی گئی ہے. اب ہم 10 منٹ سوال، 7 منٹ سوال لیتے ہیں جو رینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. شکیل بھائی، یہاں پہ اذان سٹارٹ ہو رہی ہے، اذان ہونے کے بعد سوال کچھ. ہاں جی کنٹینیو کریے. جی السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی شکیل بھائی. بسم اللہ. ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوال میں آ رہا ہے کہ امانت سب کو دیا گیا، سب نے نہیں لیا، یہ سمجھ نہیں آیا. یہ امانت والی آیت ہم نہیں اسٹڈی کر رہے ہیں آج، لیکن شارٹ میں بتا دیتا ہوں کہ امانت پیش کی گئی. کیا امانت؟ یہ جو امانت ہے، یہ جو امتحان ہے جو ہمیں مل رہا ہے، یہ ایک امانت ہے اللہ کی، اور اس امانت میں ہمیں پاس ہونا ہے. پاس ہوں گے تو جنت ملے گی، اور اگر فیل ہوں گے تو سزا بھی ہمارے لیے ہوگی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ امانت صرف جو ہمیں جو موقع ہے کہ دیکھو جینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، جنت یہ بڑی بات ہے. صرف سروائیو ہونا، صرف لیو کر لے، یہ کچھ نہیں ہے. بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں جنت ملے، یہ ہے اصل بڑی چیز ہمارے لیے. جی امانت کے بارے میں بہت ڈیٹیلز ہے، بہت ساری باتیں ہیں جو انشاءاللہ ہم لوگ لیں گے آگے. کوئی بات اگر شارٹ میں ہو تو کبھی پوچھ لیجیے، الگ بات ہے، باقی ڈیٹیلز ہم لوگ بعد میں رکھیں گے جب وہ آیت ہم اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ. نیکسٹ کوشچن. میری آواز سنائی دے رہی ہے؟ ٹھیک ہے. میرے خیال سے ایسا کرتے ہیں، میں جو دیکھ رہا ہوں کہ زکوٰۃ پہ سوال ابھی آج نہیں لینا ہے. ہم لوگوں کو زکوٰۃ ورک شاپ ہونے والا ہے انشاءاللہ، میرا نیکسٹ سنڈے اور اس کے بعد کے سنڈے، 2 سنڈے میرے زکوٰۃ ورک شاپ ہوگا انشاءاللہ. ہماری کلاس ڈسٹرب نہیں ہوگی، اس کے علاوہ ہوگا انشاءاللہ.
ٹھیک ہے. سجدہ کرنے کے تعلق سے ایک سوال ہے کہ جو تلاوت، سجدہ تلاوت جو ہے، تو سجدہ تلاوت کے تعلق سے صحیح بات یہ ہے سجدہ تلاوت لازم فرض نہیں ہے، سنت ہے. ہاں سنت ہے، اور اگر ہم سجدہ تلاوت کرتے ہیں تو ثواب ہے، اور اگر نہیں کرتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے. اور اس کے دلائل میں سے یہ دلیل بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقع پر کیا اور بعض موقع پہ نہیں بھی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بھی ہمیں ایسی روایت ملتی ہے. تو بعض موقع پہ کرنا، کبھی نہیں کرنا بھی گنجائش ہے، لیکن کریں گے تو ثواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کریں گے تو ثواب ہے. لیکن جیسا بعض لوگ اس میں پریشان رہتے ہیں اس طرح سے، تو ایسا نہیں رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ویسے لازم نہیں کیا ہے کہ جیسا کوئی گنہگار ہو جاتا ہے اگر سجدہ نہیں کیا تو. جی جزاک اللہ خیر. زید بھائی جو نیکسٹ سوال ہے وہ 3 دن سے پینڈنگ چل رہا ہے. سورہ بقرہ کی آیت جی. نمبر 35 میں جو اللہ نے آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام پیڑ ہاں. کے پاس جانے سے منع کیا تھا، مگر پھل کھانے کی بات کہاں سے آتی ہے؟ اس کے بارے میں کچھ تحقیق ہوئی ہے؟ نہیں، میں سچ مچ دیکھ نہیں پایا، لیکن جیسا ابھی میں بتا رہا ہوں کیسے میں دیکھتا ہوں، جو شارٹ کٹ میں جواب مل جائے. ہاں جی ٹھیک ہے، کیری آن. تب تک اگلا سوال لے لیجیے. جی نیکسٹ سوال لے لیجیے شکیل بھائی. دیکھو یہاں مل گیا فَأَكَلَ مِنْهَا. فَأَكَلَ مِنْهَا یہ کھائے، تو کھانے کا ذکر ہو رہا ہے، پیڑ میں سے کھانے کا ذکر یہاں آ رہا ہے کہ پیڑ میں سے دونوں کھائے. جی تو جب قریب بھی نہ آئے تو کھانے کا سوال نہیں ہے. کھائیں گے کیسے؟ کھائے یعنی کہ ظاہر سی بات ہے قریب بھی آئے ہیں، نافرمانی وہاں بھی ہوئی ہے اور کھائے بھی ہے. جی نیکسٹ لے لو سوال. اگر سوال نہیں ہے تو آپ اپنا کوئز پہ آ جائیے. Yes. What to do if the people say bad to Muhammad sallallahu alaihi wasallam? دیکھیے ہمارے پاس ہم ان کو ایکسپلین کریں، اسلام کی دلیل بتائیں. ہاں دلیل بتائے. اور ایک منٹ ان کو، بلکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ مس انفارمیشن کے شکار ہوتے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے. ان کو کوئی بتاتا ہے نا تو وہ لوگ کیا ہوتے ہیں اس میں ان کے مائنڈ اوپن ہوتے ہیں. تو ہمیں اس کے اندر پازیٹیو طریقے سے بتانا چاہیے. ان کو بتانا چاہیے کہ کیا اگر آپ نفرت بھی کرتے ہو تو آپ کو معلوم ہونا ضروری ہے کہ اسلام کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. انفارمیشن دینا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، نیگیٹو تھاٹ نہیں رکھنا چاہیے کہ ابھی کچھ نہیں ہو سکتا. ہمیں بتانا چاہیے پازیٹیو طریقے سے. اللہ ہدایت دینے والا ہے. اور یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی دفاع کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، کہ ہم کافی ہے مذاق اڑانے والوں کے لیے، اللہ ہی اکیلا کافی. تو ہم اپنے طور پر کوشش کریں، اور یہ دعوت کا کئی بار موقع ہوتا ہے، سمجھاتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں جو نفرت کہتے تھے، نفرت والی باتیں، اور پھر چینج ہو گئے. تو اس میں ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے اس چیز کے تعلق سے. جی کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو فیلنگز ہے؟ جیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو اپنی تعریف پسند ہے، اللہ کی نافرمانی کرو جب تو اللہ وہ نے اپنے غصہ بارے میں کرتے ہیں. کہا، دیکھیے یاد رکھیے، جب اللہ نے کہا اللہ غنی ہے عالمین سے، اللہ غنی ہے، اور اللہ کو کئی آیتیں ہیں اس بارے میں جس میں یہ ہوا ہے کہ ہم لوگ اس قرآن اسٹڈی میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ اللہ کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون. انہوں نے اللہ پہ ظلم نہیں کیا ہوا، لیکن انہوں نے خود کے اوپر ظلم کیا. صحیح. اب یہاں سوال یہ کہ کیا جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میری تعریف کرو، تو اللہ نے خود کے لیے تو نہیں کہا، کس کے لیے کہا؟ ہمارے لیے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں ضرورت ہے. جب ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو ہم اللہ کی فرما برداری کے لیے ریڈی ہوتے ہیں. ہم اللہ کی مرضی کے آگے اپنی مرضی کو سرنڈر کرنے کے لیے ریڈی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں.
یہاں پہ کیا ہوتا ہے انسان یہ سمجھ نہیں پاتے کہ ان کا مالک کون ہے, کریٹر کون ہے, حالانکہ واضح ہے اس کی نشانی ہر طرف ہے, اس کا کریشن دیکھ کر کے انٹروڈکشن دے رہا ہے, وہ اپنے کریٹر کا انٹروڈکشن دے رہا ہے. لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز میں انسان اس بات کا جب تک ان کے دل پہ چھاپ نہیں آتی ہے تب تک وہ فرما برداری کر نہیں پاتے, عبادت کر نہیں پاتے, سرنڈر کر نہیں پاتے. اور جب انسان اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں, اپنی خواہشات کی عبادت کرتے ہیں, تو آپ سوچ نہیں سکتے ہو کیا کیا ظلم و فساد زمین پر کرتے ہیں انسان. تو یہاں پر انسان کا صحیح سٹیٹس کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے آگے سرنڈر ہو جائے, اپنی بندگی کو پہچانے اور اللہ کے لیے اچھائی کرے, اللہ کے لیے برائی سے بچے. لوگ ہوتے ہیں نا جو اچھائی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ سی سی ٹی وی ہے, کیمرہ آن ہے اور پولیس دیکھ رہی ہے, گورنمنٹ دیکھ رہی ہے, اور برائی سے اس لیے بچ رہے ہیں کیونکہ پولیس دیکھ رہی ہے, نہیں کر نہیں سکتے ابھی. لیکن اللہ کے لیے برائی سے بچو, اللہ کے لیے اچھائی کرو, اور جو شخص ایسا کرے گا وہ سچ مچ اچھا کر رہا ہے. ہاں, تو یہاں پہ یہ کنسیپٹ کب ممکن ہے جب اللہ تعالیٰ کا تعارف دل میں ہو, وہ اللہ کی تعریف جب کرتے ہیں. اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے, ہمیں ضرورت ہے تاکہ ہم اللہ کے اچھے بندے بنے. جی زید بھائی, I'm just seeing, السلام علیکم, جو موسیٰ علیہ السلام کی اچھا, دعا ہے نا, ٹھیک ہے, جی ہاں ہاں, السلام علیکم جی, ہاں موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے, اس دعا کو ہم ذکر کے طور پر ہر وقت پڑھ سکتے ہیں کیا؟ یہ دعا بھی ذکر میں شامل ہوتی ہے نا؟ پلیز جواب دے. موسیٰ علیہ السلام کی کون سی دعا ذکر میں شامل, کون سی دعا؟ نہیں, یہاں پہ نہیں دیا ہوا ہے, بس آپ آئی تھنک ربی اشرح لی صدری کے بارے میں پوچھ رہے ہوگے. نہیں, یہ تو وہ تو ذکر کے حساب سے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے سوال آئے ہیں ابھی. شکیل بھائی کون سے سوال پہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. میں تو ایک دم لاسٹ والے اس میں ہوں, بیکاز لاسٹ والے سوال مل گیا. اوکے, دیکھیے کیسا ہے کہ آپ دعا کر سکتے ہیں, لیکن رات میں سوتے وقت کوئی پڑھنا چاہتا ہے پڑھ سکتے ہیں, لیکن اس کی خاص فضیلت مت بتائیے. نہ آپ کے ذہن میں ایسا ہو کہ یہ رات میں سونے کے اذکار میں سے ہے, اور نہ لوگوں میں, آپ کے گھر والوں میں ایسی بات ہو جائے کہ یہ سونے والے اذکار میں سے ہے. باقی آپ وہ وقت پہ دعا کر رہے ہو, کوئی بات نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اس کو وہ درجہ نہیں, اسی وجہ سے کبھی کبھار نہیں بھی کرے, مطلب اس طرح سے کر سکتے ہیں. وقت کے ساتھ, زندگی کے ساتھ ایسا نہ ہو جائے کہ یہ اذکار میں شامل ہو جائے. اللہ عالم. پھر بھی میں اس کو اور چیک کروں گا انشاءاللہ. یہ میں کاپی پیسٹ کر دیتا ہوں سوال. سماؤ میں کچھ سوالوں کو مس کر رہا ہوں, انشاءاللہ اللہ مدد کرے میں کل وہ چیک کر لوں. حالانکہ چند منٹ کا معاملہ ہے, لیکن سماؤ مس ہو گیا. جی ٹھیک ہے. ہاں زید بھائی, I'm in a very bad network connection, but still I'm managing, inshallah. تو ایک لاسٹ اپنے سوال تو لے اس لیتے ہیں, اوپر کے سوال اور کو وہ سوالوں کو دے ڈاؤن دیں. لوڈ کر لیجیے. ہاں آج کچھ سوال زید زیادہ بھائی آئے ہیں. ہاں جی زید بھائی, وہ تو ایکسل شیٹ میں آ جائیں گے, لیکن ہم ان کو کبھی پورا کریں گے. اللہ مدد کرے. زید بھائی, یہ ایک سوال ہے نا, یہ بہن روز ڈال رہی ہے, ہم ان کو روز بھی بتا رہے ہیں, آپ بھی بتا رہے ہیں, لیکن ذرا ایک بار آپ آڈیو پہ بتا دیں کہ رحمان اور رحیم کا فرق پلیز. یہ ایک ہی بہن ایک ہی بار روز ڈال رہے ہیں. ہاں, یہ کل ڈالیے پھر سے انشاءاللہ. جی نیکسٹ. اچھا جب ٹپ دے دو بچوں کو کہ قرآن پہ تدبر کیسے کرے, کچھ پریکٹیکل ٹپس دیجیے. قرآن کو پہلے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ 16 verse 44 میں کہا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. ہم نے پیغام آپ پہ نازل کیا تاکہ آپ سمجھا دو لوگوں کی کہ ہم نے کیا نازل کیا. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, اور تاکہ وہ غور کریں. تو غور کرنے کا سٹیج کب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکسپلینیشن کو سننے کے بعد. تو پہلے تو قرآن کے اندر کی آیتیں, اور کیا ہے قرآن کی آیتوں کے بارے میں, حدیث میں کیا دیا ہے, سلف کے آثار ایکسپلینیشن میں کیا دیا ہے, وہ دیکھنے کے بعد اس کی روشنی میں غور کرنا چاہیے. اور اس کے اندر بھی شریعت کے احکام کے لمٹ میں, جیسے کوئی نئی بات آ گئی, کوئی نئی بات, ایسے نہ بنائیں. اسکالرس کی طرف ریفر کریں, چیک کریں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, پوچھو علم والوں سے اگر تمہیں نہیں پتا. تو یہ بات ہمیں مل رہی ہے. باقی جب آپ تراویح میں پڑھ رہے ہیں, اکیلے میں پڑھ رہے ہیں, اور آپ غور کر رہے ہیں, تو آپ کو ایک میسج ملے گا جو نصیحت اور ترغیب ہے. ترغیب, یہ چیز تو آپ جتنا حاصل کریں, انکریجمنٹ, آخرت کی ریالٹی آنکھوں کے سامنے وہ نہیں ہے, آج دیکھ نہیں سکتے, لیکن فیل کر سکتے ہیں دلوں سے. تو وہ چیز آپ کے دل میں جتنا آئے اتنا اچھا ہے الحمد للہ. جی چلیے, آج کی کلاس یہیں پہ روکتے ہیں, کل کنٹینیو کریں گے. ہم آج اینڈ کیے ہیں, ہم نے آیت نمبر 89 یا کہیں تھے ہم. سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. بچے لوگ جس بنے رہیے, کیونکہ ہم تھوڑی دیر میں قرآن کوئز, رمضان قرآن
क्विज जो है वो स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो आज तो बहुत लेट हो चुका है एंड काफी वक्त हो चुका है, हम नहीं चाहेंगे कि आप लोगों का ज्यादा टाइम ले, तो बस कुछ ऐलानात करते हैं, कुछ चीजें बताते हैं, कुछ आप लोगों से बात करते हैं एंड वी विल डेफिनेटली मूव फॉरवर्ड इंशाल्लाह। तो मूविंग फॉरवर्ड लेट्स सी कि हम सबसे पहली बात तो मुझे बताए कि हमारी आवाज क्लियर है कि नहीं, जस्ट लेट मी नो। एंड डे वन तो मैं चाहूंगा कि अभी आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन अप अनम्यूट ऑप्शन